بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو لے کر پاکستان میں تشویش کی ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ ہر مسلمان اس وقت رنجیدہ دل ہے اور پریشانی کی کیفیت ہے، اور ہر شخص، ہر مومن، ہر مسلمان جسٹس جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جذباتی کیفیت کے اندر پاکستان کے کچھ نوجوانوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں نامناسب کلمات بول کر سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی جاری کیے، جس میں چیف جسٹس صاحب کو دھمکیاں دی گئیں اور گالیاں دی گئیں اور نامناسب الفاظ ان کے لیے بولے گئے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تمام تر معاملات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کو لے کر مذہبی تنظیمات کے اندر بھی تشویش بھری صورتحال پائی گئی ہے۔ بہت ساری مذہبی تنظیمات نے اس حوالے سے اپنی رائے قائم کرتے ہوئے بیانات جاری کیے ہیں، جن میں خصوصی طور پر امیر تحریک لبیک پاکستان جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی زیدہ مجدہ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے، بلکہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے کا مثبت جواب بھی پیش کیا ہے، اور ایسا جواب پیش کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سمیت پاکستان کے وہ تمام ججز یا وہ وکلاء جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر ہر قسم کے مذہب کو، ہر جماعت کو، ہر مذہب کو، ہر فرقے کو اپنی تبلیغ کی اجازت ہے، جس طرح کے ریمارکس جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے پیش کیے، اس طرح کے نظریے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ جواب مسکت جواب ہے، شافی جواب ہے اور لا جواب کر دینے والا جواب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیوبندی وہابی تنظیمات کے سربراہان کی طرف سے بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف مذمتی بیانات بھی آئے، یہاں تک بھی کہا گیا کہ جناب ہم اس فیصلے کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، فلاں فلاں جو بھی الفاظ بولے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کا رد عمل وہ بھی دیدنی ہے، قابل دید ہے کہ عوام کے اندر بھی جج صاحب کے بارے میں غم اور غصہ پایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے کلیدی عہدے کے اوپر بیٹھ کر قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسا شخص اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کیسے کر سکتا ہے۔ جہاں پر باقی لوگوں کی طرف سے ان کے بیانات جاری ہوئے، وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور ان کے کارکنان کی طرف سے ایک بہت ہی سنجیدہ اور مناسب اور قابل غور بیان بھی دیکھنے اور سننے کو ملا۔ وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور اعلانیہ دھاندلی ہوئی، اور واضح طور پر قوم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، دہشت گردی کی سی صورتحال پیدا کی گئی۔ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے بالکل تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی بھی ایسی نازیبا بات اداروں کے خلاف یا ملک کے کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جیسے ہی قادیانیوں کی ہمدردی میں اپنا بیان جاری کیا تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان بھی جذباتی کیفیت میں نظر آئے، اور انہوں نے بھی وہاں پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اور یہاں تک ان کی طرف سے یہ جملے سننے کو ملے کہ اعلانیہ اور واضح دھاندلی پر ہم خاموش رہے، حالانکہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ٹی ایل پی کے کارکنان نے کہا ہم وہ ڈاکہ برداشت کر گئے، ہم وہ دھاندلی برداشت کر گئے، ختم نبوت کے غداروں قادیانیوں کے ساتھ ہمدردی اور ختم نبوت کے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی، ایسا کہنا تھا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا۔ اسی طرح کچھ سنجیدہ مزاج ہمارے مصلحین امت، ہمارے علماء اور اس وقت کے ہمارے مسلک کے جو ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے سنجیدہ پیغامات بھی قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے نام جاری ہوئے، جس میں کہا گیا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس وقت جبکہ ملک پاکستان الیکشنوں میں ہونے والی واضح اور اعلانیہ دھاندلی کے خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے، ان حالات کے اندر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا اس طرح کا بیان جاری کرنا اور پاکستان کے قوانین کی اندر چھیڑ چھاڑ کی جسارت کرنا اور قادیانیوں کے لیے ہمدردی کے یہ جذبات کا اظہار کرنا، یہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو خون خرابے کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں پر ہمارے کافی سارے علماء اور مفکرین اور ہمارے کافی سارے ذمہ داران اہل سنت نے یہاں تک بھی کہا کہ
اگرچہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیان جاری کر دیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک سنجیدہ مزاج آدمی ہیں، وہ اس کو ایک مثبت راستے کی طرف لے جائیں گے، اس کو ایک مثبت رخ کی طرف لے کر جائیں گے اور اس کا ایک مثبت جواب دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جہاں پر یہ ساری باتیں چل رہی تھیں تو کچھ سیکولر مزاج لوگوں کی طرف سے مذہبی شخصیات اور مذہبی تنظیمات کے اوپر اعتراضات بھی ہوئے کہ جی ایسی کون سی بات ہے جو جج صاحب نے کر دی کہ ان سارے مولویوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی اور ساری ان مذہبی تنظیموں کے اندر کھلبلی مچ گئی، ایسی کون سی غلط بات ہے جو جج صاحب نے کہہ دی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی طرف سے جواب دے دوں کہ جج صاحب کے وہ جو ریمارکس ہیں بالکل نامناسب ہیں، ناقابل قبول بھی ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں۔ جج صاحب کے جو الفاظ ہیں کہ ہر مذہب کو، کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب کو پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کی اجازت ہے، تو جناب محترم ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کسی بھی مذہب کو کسی بھی اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے کفر کی ترویج و اشاعت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں کہ قادیانی یہ نہ مذہب ہے نہ کوئی فرقہ ہے، یہ تو سراسر فتنہ ہے اور یہ سراسر کفر ہے، اور پاکستان کے قانون کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر کفر کی ترویج و اشاعت کی اجازت ہو، بلکہ پاکستان کے قوانین کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے جو قانون قرآن سے ٹکراتا ہو، جو قانون رسول اللہ کے فرمان سے ٹکراتا ہو، جو قانون احکامات شرعیہ اسلامیہ سے ٹکراتا ہو، اگر وہ قانون وضع ہو بھی جائے تو اس کو پاکستان کا قانون تصور ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو بالکل کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ تو اگر جج صاحب نے یہ جسارت کی ہے، ان تمام باتوں کی روشنی کے اندر جج صاحب نے جو نظریہ پیش کیا ہے پاکستان کے قانون کی روشنی میں، جج صاحب کا یہ نظریہ بالکل کالعدم ہے، قابل مذمت ہی نہیں بلکہ یہ بالکل کالعدم ہے۔ جج صاحب کی اس بات کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ معاملہ کہ مذہبی تنظیمات اور مذہبی شخصیات نے اس بات کو اتنا ایشو بنا لیا اور اس کو اتنی ہوا دے دی، آخر کیا ضرورت تھی؟ ہاں بھائی ضرورت تھی، کیوں نہیں تھی؟ سب سے پہلے میں چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اتنی بڑی بات نہیں تھی، تو گزشتہ کل جج صاحب کے ایک وکیل نے، سفید داڑھی ہے، ان کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اپنے مکمل وکیلوں والے لباس میں بیٹھ کر وہ جج صاحب کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے تھے کہ جی دیکھیں جج صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جو قابل اعتراض ہو، انہوں نے قادیانیوں کی حمایت نہیں کی ہے، انہوں نے تو مذہب کی بات کی ہے کہ ہر مذہب کو اجازت ہے، تو قادیانی کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ جب قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے تو پھر جج صاحب نے تو مذہب کی بات کی، قادیانیت کو کسی بھی صورت تبلیغ کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب محترم اگر ایسی بات ہے کہ قادیانیوں کو کسی قسم کا ریلیف جج صاحب نے نہیں دیا تو پھر جج صاحب کو خود اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پورے میڈیا کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ جج صاحب اپنا پورا ایک بینچ بٹھا کر، وہ کلا کو بٹھا کر وہاں پر سوال کرتے پھر رہے ہیں کہ جی بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو لقب کیا ملا؟ کیا رحمت للعالمین کا لقب نہیں ملا؟ ہاں جی بالکل رحمت للعالمین کا لقب ملا۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور لوگوں کے لیے رحمت نہیں؟ یہ ساری باتیں جج صاحب کو کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ اب جج صاحب کو بھی اندر اندر سے وہ بات کھٹک رہی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب تسی غلطی کر بیٹھے ہو۔ اب یہ بات خود جج صاحب کو کھٹک رہی ہے، اب ان کی انانیت ان کے آڑے ہے کہ غلطی تو کر بیٹھے، اگر میں غلطی تسلیم کرتے ہوئے رجوع کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، اتنا بڑا جج ہو کر اتنی بڑی غلطی کر گیا۔ در حقیقت جج صاحب کو اب ان کی اپنی انانیت آڑے آئی ہوئی ہے اور روک رہی ہے کہ جج صاحب اپنی غلطی کیسے تسلیم کریں۔ دوسری بات یہ کہ جج صاحب نے جس فتنے کے لیے ہمدردی کا پہلو پیدا کیا اور یہ سارا ماحول سجایا، انہوں نے جج صاحب کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے قبول کیا ہے کہ ہم جناب جج صاحب کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہاں، اور ہم جج صاحب کے اس فیصلے کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے باقاعدہ طور پر بیانات آئے ہیں، آپ گوگل کے اوپر، نیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ قادیانیوں نے جج صاحب کے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ آخر ان کو جج صاحب کے اندر یہ ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی ہے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا نا، انہوں نے خیر مقدم کیا، انہوں نے سراہا، اسی وجہ سے سراہا۔ گرامی قدر ناظرین، اس صورتحال کے پیش نظر مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس وقت کسی بھی ایسے شخص کی بات کے اوپر کوئی کان نہیں دھرنے کہ جی دیکھیں جج صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ میں نے اپنا جو گزشتہ کلپ اپلوڈ کیا اس کے اندر کافی سارے قادیانی مزاج لوگوں کے نامناسب کمنٹ ہیں،
جن کا میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، انشاءاللہ وقت ملنے پر اگر ان کی طرف سے ان کی واہیاتی زیادہ ہوئی اس کے اوپر بھی میں کلپ کے اندر ہی جواب پیش کروں گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کل جمعہ ہے، جمعہ کے اندر میرے ناظرین اور میرے سامعین میں جتنے علماء اور خطباء ائمہ مساجد ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ کل کا خطبہ جمعۃ المبارک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے بیان کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ تمام حضرات، اگرچہ آپ ائمہ مساجد نہیں ہیں، آپ خطباء نہیں ہیں، آپ کوئی سپیکر نہیں ہے، کہیں پر آپ لوگوں کو بول کر پیغام دینے والے، اسپیشلی آپ کا یہ منصب نہیں ہے، لیکن کم از کم رب نے آپ کو زبان دی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دل یاد علی بنایا ہے تعریف علی زبان۔ یہ زبان عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے پرچار اور اشاعت کے لیے ہے۔ آپ کوئی بہت بڑے خطیب نہیں ہیں، کم از کم بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے قریب بیٹھتا ہے آپ اس کو یہ معلومات فراہم کریں، ان کو بتائیں کہ جناب جج صاحب کا یہ فیصلہ بالکل غلط فیصلہ ہے اور یہ قادیانیت نوازی کا فیصلہ ہے، اور امت مسلمہ اس فیصلے کو رد کر چکی ہے۔ رہا اگلا معاملہ کہ بنے گا کیا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ بہت سارے ایسے فیصلے ماضی کے اندر ہوئے جن کو ہمارے اکابرین نے رد کیا تھا اور وہ فیصلے کل عدم ہوئے تھے۔ انشاءاللہ انہی کی طرح قاضی فیض عیسی صاحب کا یہ فیصلہ کل عدم تھا، کل عدم ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ کل بھی ختم نبوت کا پرچم لہراتا تھا، آج بھی ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے اور قیامت تک ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ کل بھی قادیانی جھوٹے تھے، آج بھی قادیانی جھوٹے ہیں، اور یہ فتنہ قادیانیت جب تک رہے گا یہ جھوٹ پر مبنی فتنہ ہے۔ اس حوالے سے آپ تمام حضرات اپنی رائے کمنٹس کے اندر ضرور دیجئے گا کہ ہم میں سے بحیثیت مسلمان ہر شخص کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں، اس بارے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔